اور کرنے والے کے لیے آسانیاں بہت ہیں. دیکھیں نا، ایک بات کئی بار کہی جاتی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ دین میں بڑی آسانی ہے، آسانی بہت ہے، لیکن منمانی نہیں ہے. اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، قرآن و حدیث کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے. دیکھیں، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. کوئی شخص کہ نماز تو میں پڑھوں گا لیکن گھر میں ہی پڑھوں گا، مسجد میں نہیں پڑھوں گا، تو اس کی اجازت اسے نہیں ملے گی. بھائی مسجد آنا واجب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. نماز گھر میں پڑھ لو گے فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن واجب کا ترک ہوگا، پھر بھی گناہ گار. بلا وجہ گھر میں نماز پڑھ لی تو پھر بھی گناہ گار. اور اس پر تو حدیثیں موجود ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان گھروں کو آگ لگوا دیتا جہاں پر مرد بغیر کسی مجبوری کے مسجد نہیں آتا، گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے. تو وہ لوگ غور کریں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ گھر میں نہ مسجد میں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہے. جمعہ بھی کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ مسجد آنا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. رزق کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے، رزق آپ کو ملے گا، جتنا آپ کے نصیب میں ہے نا وہ ملے گا. جب میں اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے نا تو اس وقت ہمارا رزق لکھ دیا گیا تھا. حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کی عمر جب 120 دن کی ہوتی ہے، 4 مہینے کی جب اس کی عمر ہوتی ہے، تو اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے. اور جب اس کو روح پھونکی جاتی ہے اور ساتھ ہی اسے حکم دیا جاتا ہے کہ 4 باتیں بھی لکھ دو. اس کی موت کب ہوگی؟ ابھی پیدا دنیا میں نہیں آیا، ابھی ماں کے پیٹ میں، اور موت پہلے لکھ دی گئی ہے. مرنا کب ہے یہ لکھ دو. اس کا رزق کتنا ہوگا یہ بھی لکھ دو. اعمال کیسے کرے گا یہ بھی لکھ دو. اور نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا یہ بھی لکھ دو. سعید او شقی، سعادت مند ہوگا، خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا یہ بھی لکھ دو. تو یہ ماں کے پیٹ میں یہ رزق ہمارا لکھ دیا گیا ہے. ہمیں کتنا رزق مل رہا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. بعض لوگ بڑے سخت الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا.